اب ہم کر لیتے ہیں انگلش کا تھوڑا سا، ٹھیک ہے. آج پھر تھوڑا فونکس کو ٹچ کرتے ہیں کیونکہ تھوڑا گیپ آ گیا تھا. اس کو میں اریز کر دوں؟ جی فونکس کی طرف آتے ہیں. جی احادیث کی تھی. چلیں اب ہم جنرل بات جو ہے نا وہ کر لیتے ہیں. کچھ ہم ایسا کرتے ہیں کہ کچھ اقوال زرعی جو ہیں گولڈن ورڈز وہ لکھ لیتے ہیں، جنرل لکھ لیتے ہیں. اب اس کو دیکھیں، یہ سارے رولز جیسے جو آئیں گے ہم پڑھ چکے ہیں. دا گلٹ تھی، اوکے. دا کا آپ کو پتا ہے تین آپ کے پاس ساؤنڈز تھیں. دا گلٹ تھی، اسٹو ٹھ، یہاں ٹ ہے، یہ بھی فرق کیجئے گا. اسٹوڈنٹ سے اسٹوڈنٹ نہیں کہنا، یہاں ٹھ یا ٹ. س ور ف ش فنشڈ، اوکے. دا گلٹی اسٹوڈنٹس ور فنشڈ. کیا میننگ ہے اس کا؟ ترجمہ کون کرے گا؟ شاباش. قصوروار طلباء کو یا طلباء کو سزا دی گئی. ٹھیک ہے، طلباء بھی ورڈ ٹھیک ہے اور طلباء بھی ٹھیک ہے. اس کے بعد اسپیچ از سلور بٹ سائلنس از گولڈ. یہ بڑی اہم بات ہے. کیا معنی ہے اس کا؟ یہ تصوف میں بڑا ضروری ہے کہ آپ خاموش رہیں، کم بولیں. ٹھیک ہے. اسپیچ از سلور. دیکھیں ایک سلور دھات ہے، ایک میٹل آپ کا گولڈ ہے. زیادہ پریشیس کون سا ہے؟ obviously گولڈ ہے. ٹھیک ہے، تو اس کی قدر و قیمت بھی زیادہ ہوگی. تو اس نے اس کو اس کے ساتھ جو ہے نا وہ ملایا ہے، تشبیہ دی ہے کہ آپ کا جو بولنا ہے، ٹھیک ہے، وہ کیا ہے؟ وہ چاندی کی حیثیت رکھتا ہے. اور اگر آپ خاموشی اختیار کرتے ہیں وہ کیا ہے؟ ہاں. لیکن خاموشی کا تصور سن لیں. اسلام میں خاموشی کا تصور یہ نہیں ہے کہ جابر ظالم جو حکمران ہے اس کے سامنے خاموش رہنا. حق کے سامنے جو باطل کے سامنے خاموش رہنا یہ گولڈ نہیں بن جائے گا، وہ پھر بن جائے گا سائلنس از اے سن، بلکہ بگیسٹ سن، گناہ کبیرہ بن جائے گا. یہ بھی یاد رکھیے گا. ہر وقت کی خاموشی نہیں، کچھ خاموشی اقرار ہوتی ہے اور کچھ خاموشی انکار بھی ہوتی ہے. یہ بھی ذہن میں رکھیے گا. اس کے بعد سکسیس. کیا؟ سکسیس. کین کھ ناٹ ٹ ٹ ٹھ نہیں، اب کھ کھ کمانڈڈ. سکسیس کی ناٹ بی کمانڈڈ. اس کا ترجمہ کون کرے گا؟ کامیابی کو آپ حکم نہیں دے سکتے. کیا مطلب ہے؟ شاباش. محنت کرنے سے لیس للانسان الا ما سعی، unless or until. ٹھیک ہے، you won't do hard, you will not strive. ٹھیک ہے، تو تمہیں کچھ نہیں ملنے والا یا اتنا ہی ملے گا. man gets whatever he strives for. انسان کو وہی کچھ ملتا ہے جس کے لیے وہ تگ و دو کرتا ہے. ٹھیک ہے. society molds the man. society molds the man. کیا مطلب ہے؟ معاشرہ انسان کو کیا کرتا؟ مولڈ کر دیتا ہے. مولڈ کیا کہیں گے؟ ہاں، ڈھال دیتا ہے. ٹھیک ہے، ایسا ہے یہ نہیں ہے؟ معاشرتی اثرات ہوتے ہیں نا، تو معاشرہ انسان کو مولڈ کرتا ہے. پھینی نہ پ، پھینی ان دا پ پ ک ان دا پاکٹ ٹ ٹ ٹھ نہیں کہنا. از ز دا بیسٹ ٹھ کھ پ. کلیئر؟ اوکے. امتحان میں ایک ایسا سوال آنا ہے اور پہلا ہی سوال یہ ہونا ہے فونکس کا، کیونکہ میں نے فونکس پہ جو ہے نا وہ ارک ریزی بھی کی ہے، پلس فونکس کہیں پڑھائے نہیں جاتے. تو پہلا سوال یہی ہوگا، کم از کم بھی 10 نمبر کا ہوگا. اس میں ایسے ہی کچھ نہ کچھ لکھا ہوگا. تو میں نے کہنا ہے کہ اس کو آپ ٹرانسلیٹ بھی کریں. ٹھیک ہے، وہاں سے مجھے آپ کے ٹینسز چیک ہو جانے ہیں. ایک تیر سے دو شکار کروں گا. اور دوسرا میں نے آپ سے یہ کہنا ہے کہ اس کو سارا آپ جو ہے نا وہ اردو میں لکھیں. تو آپ جب یہ لکھیں گے آپ لکھیں گے اور اعراب دیں گے ساتھ پھینی. اب مجھے پتہ چلے گا آپ نے ٹھیک ملا ہے. آپ ان ایسے لکھیں گے، دا ایسے لکھیں گے،
کٹ ایسے لکھیں گے, سمجھ آ رہی ہے؟ از ایسے لکھ کے دکھائیں گے, پھر مجھے پتا چلے گا اس کو سین کی ساؤنڈ ہے. یہ پھر ملنے اب یہ پہلا سوال ہونا ہے انگلش کے پیپر میں, ذہن میں رکھیے گا, میں ایسے نہیں اس کی پریکٹس کروا رہا. سلیپ, اوکے, پین ان دا پاکٹ از دا بیسٹ کمپینین, یہ آج کل ہے ہی ہے, ٹھیک ہے, کہ جیب میں جو بھی ہے, ایک سکہ بھی ہے, وہ آپ کا بہترین, اسپیشلی پاکستان میں تو یہی کچھ ہے, ٹھیک ہے, وہ آپ کا بہترین جو ہے نا وہ دوست ہے. سلیپ از نتھنگ. اچھا, صحابی کی انگریزی بھی کمپینین ہوتی ہے, صحابی یہ انگریزی بھی کمپینین, اور اس سے پلورل بن جائے گا صحابہ, ایسے لگا دیں کمپینینز, ٹھیک ہے. سلیپ از نتھنگ, نیند کچھ بھی نہیں ہے سوائے اس کے کہ ایک شارٹ ایک کیا ہے, ایک مختصر سی موت ہے, ٹھیک ہے. یہ ایملی ڈکنسن جو ہے نا بہت بڑی پوئٹس ہے, ٹھیک ہے. پوئٹ اس کا فیمینن کیا ہوگا؟ پوئٹس. مسکولن اور فیمینن کیا ہوتا ہے؟ مسکولن کیا ہوتا ہے؟ مؤنث, اور فیمینن کیا ہوتا ہے؟ مذکر. ہاں الٹا ہو گیا, ٹھیک ہے. مسکولن کیا ہوتا ہے؟ مذکر, مذکر نہیں. اور اسی طرح فیمینن کیا ہوتا ہے؟ مؤنث. اور فیمن کیا ہوتا ہے؟ شاباش, قحط, خشک سالی, یہ فیمن ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اور اس کا سنم کیا کر لیں گے؟ ڈراٹ. ڈراؤٹ نہیں, ڈراٹ. اس کو بھی خشک سالی ہی کو جو ہے نا وہ کہا جاتا ہے, قحط, اسی کو جو ہے نا وہ کہا جاتا ہے, ٹھیک ہے. اچھا جی, ٹائم کیا ہو گیا ہے؟ 9:39 ہوئے, ٹھیک ہے. اچھا جی, اب وہ یوز آف ڈفرنٹ ورڈز کی طرف ہم تھوڑا سا جو ہے نا آ جاتے ہیں, اور میں اس کو ریز کر دوں جی. لاسٹ ٹائم ہم نے کیا کیا تھا؟ یوز آف یوز ٹو, عادت ہے, اور ول گیٹ یوز ٹو, عادت پڑ جائے گی. آج اسی سے ریلیٹڈ دو اور کر لیتے ہیں, عادت والا معاملہ ختم کرتے تھے. اب یہ ہے کہ عادت پڑ چکی ہے, کیا؟ ہاں, یوز آف گاٹ یوز ٹو, اس کے لیے کیا لگا دیں گے؟ گاٹ یوز ٹو. آپ اس کی ہیڈنگ دے لیں, یہاں کر لیں, وہاں ڈرل آ جائے گی. اوکے جی, دا فرسٹ یوز از یوز آف گاٹ یوز ٹو. جب آپ نے یہ بات بتانی ہے کہ عادت اس کی پختہ ہو چکی ہے, پڑ چکی ہے, ٹھیک ہے, تو پھر آپ کہیں گے گاٹ یوز ٹو. مین چیز جو نوٹ کرنے والی ہے, ورب کے بعد آئی این جی لگنا ضروری ہے, ٹھیک ہے, اس کے بعد رانگ ہو جائے گا. جیسے آئی, کانٹریکشن ہے کس کی؟ آئی ہیو. فارمل میں نہیں لکھنا, میں صرف آپ کو کانٹریکشنز اس لیے لکھتا ہوں کہ آپ کو لکھنے کا طریقہ, کوما کہاں لگنا ہے وہ پتہ چلتا رہے. I've got used to working now, ٹھیک ہے, I've got used to working now. دیکھیں آپ کہہ رہی ناؤ کیوں آیا, ناؤ کو ریموو کر دیں. I've got used to working, مجھے کام کرنے کی عادت پڑ چکی ہے. اگر میں کہوں کہ اب مجھے کام کرنے کی عادت پڑ, تو اب کے لیے میں کیا کروں گا بتائیں؟ ناؤ لگانا پڑے گا. دین تو نہیں لگاؤں, دین تو پھر ہے, اس میں غلطی کیا؟ کچھ بھی نہیں ہے, ٹھیک ہے. یہ میں نے اب بھی تو لگانا ہے نا. میں ایک بندے سے کہوں کہ مجھے عادت پڑ چکی کام کی, کب کی؟ ٹائم نہیں ہے, یہ ٹائم ہے, دس از دا ٹائم. اور یہ آبجیکٹو ہے, کون سا ہے؟ فریکوینسی کا, ٹائم کا, ٹھیک ہے. یہ کس کی وضاحت کر رہا ہے؟ ورکنگ کی وضاحت کر رہا ہے. یہ آبجیکٹو ہے بیسیکلی, ٹھیک ہے. ایڈورب ہے, سوری, ٹھیک ہے, ایڈورب ہے, ورب کی وضاحت کر رہا ہے. ایڈورب آف ٹائم یا فریکوینسی ہے, ٹھیک ہے نا. تو یہ ٹائم ہے, میں نے ٹائم کا ذکر کرنا ہے. کوئی بندہ کہتا ہے کب سے عادت, میں کہتا ہوں ناؤ, ابھی, اب پڑ چکی ہے مجھے, پہلے نہیں تھی. تو پھر ناؤ تو مجھے لگانا پڑے گا, ٹھیک ہے. تو I've got used to working now, اب مجھے کام کرنے کی عادت پڑ چکی ہے. بہت ٹھوکریں کھا لی زندگی میں. میں سیاق و سباق باندھ رہا ہوں کہ اگر سیاق اور سباق بنانا ہو, سچویشن کوئی بھی آپ کریٹ کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. بٹ ناؤ I've got used to working, لیکن اب مجھے کام کرنے کی عادت پڑ چکی ہے. He has got used to begging, ٹھیک ہے. بہت سمجھایا تھا کہ فارغ نہ بیٹھو, بٹ نتیجہ کیا نکلا ہے؟ اس سے تو مانگنے کی عادت پڑ چکی ہے. Why has she got used to eating so much? اس کے اندر میں نے ایک بلنڈر کیا ہے, آپ لوگوں نے نکالا نہیں, غلطی بھی نہیں کی, بلنڈر ہے.
शाबाश, एक्सीलेंट। इसको आप गलती ना समझ लें, ये बहुत बड़ा ब्लंडर है। एक्सीलेंट, ठीक है। वाई हैज शी गॉट यूज्ड टू ईटिंग सो मच, समझ नहीं आती, ये तो डाइटिंग पे थी, ठीक है। अब क्या हो गया कि अब उसे इतना ज्यादा खाने की आदत क्यों पड़ चुकी है। ओके, आई हैव गॉट यूज्ड टू पाकिस्तानी पीपल नाउ, मैं तो बाहर से आया था, ईमानदारी से काम लेता था, लेकिन अब मुझे भी पाकिस्तानी लोगों की आदत पड़ चुकी है 2 नंबरी करने की। ओके, देन ही हैज गॉट यूज्ड टू वेस्टिंग हिज टाइम, ठीक है। देखा, मैंने कहा था ना रोको, ठीक है, नहीं रोकते थे। अब क्या नतीजा क्या निकला कि अब उसे वक्त जाया करने की आदत पड़ चुकी है। अब आगे कि अभी आदत पुख्ता नहीं हुई, पड़ रही है, स्टार्टिंग है, ठीक है। आदत आहिस्ता आहिस्ता जो है पड़ रही है, इन्वॉल्व होना शुरू हो गया है, लेकिन वो उसकी आदतें सानिया नहीं बनी, पुख्ता आदत नहीं बनी, ठीक है। तो आप कहेंगे गेटिंग यूज्ड टू, ठीक है। अब यहां पर वर्ब के बाद फर्स्ट फॉर्म है, ये भी ख्याल रखना आपने, वहां भी यही था, वहां भी, जहां वर्ब होगा वहां पर। अब यहां पर कोई वर्ब नहीं है, इससे लगाने की जरूरत नहीं है। यहां पर भी एक मिसाल मैंने ऐसी लिखी जिसमें वर्ब ना हो, इज गेटिंग यूज्ड टू गैम्बलिंग, ठीक है। कहा था ना कि उनके साथ ना बैठा करे, अब इससे भी किस चीज की आदत पड़ चुकी। गैम्बल क्या होता है? हाँ, नो 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 नो, गैम्बलिंग है ना, का नहीं पता, जुआ खेलना, जुआ खेलना, जिसे कुरान ने मना फरमाया, ही इज गेटिंग यूज्ड टू गैम्बलिंग, उससे जुआ खेलने की आदत पड़ रही है, चुकी नहीं। शी इज गेटिंग यूज्ड टू लाइंग, ठीक है। हाँ, और तुम पर्दापोशी करो उसकी, ठीक है। नतीजा ये निकला कि अब इसे झूठ बोलने की तुम्हारी बेटी को आदत पड़ रही है। आई एम गेटिंग यूज्ड टू सिटिंग फ्री आइडल, फ्री के कई मीनिंग होते हैं, यहां पर जो मीनिंग मैंने लिया है वो मुफ्त नहीं है, बल्कि क्या है, और आइडल, एक होता है IDOL, वो होता है बुत, ये आइडियली बेकार, फारिग बैठना, बेकार बैठना, ठीक है। आई एम गेटिंग यूज्ड टू सिटिंग फ्री आइडल, ठीक है। मैं कहता था मुझे कोई ना कोई काम दे दो, नहीं दिया, तो अब क्या है कि मुझे फारिग बैठने की आदत पड़ रही है। वी आर गेटिंग यूज्ड टू स्टडिंग, ठीक है। इतनी मार अब पेरेंट्स से पड़ चुकी है, अब तुम जाओ, अब मैंने ना तुम्हारे साथ जो है ना वो नहीं जाना, ठीक है। मेरी मम्मा ने मुझे बहुत डांटा है और बाबा की तरफ से भी डांट पड़ी है, लिहाजा अब मैं नहीं जाऊंगी। हम दोनों बहनों को, वी आ गया ना, मैं स्याक बांध रहा हूँ सबब, वी आर गेटिंग यूज्ड टू स्टडी, अब हम दोनों बहनों को पढ़ने की आदत पड़ रही है, शुक्र है। ओके, यू आर गेटिंग यूज्ड टू स्मोकिंग, देखो मैंने कहा था ना उनकी सोबत में ना बैठो, अब तुम्हें नतीजा क्या निकला है कि सिगरेट नोशी की आदत पड़ रही है। व्हाट इट, अब आदत के लिए ना वो ढूंढना नहीं शुरू कर देना कि अंग्रेजी निकालें आदत की, इसी के अंदर सारी आदतें छुपी हुई हैं, ठीक है। ये गेट है, असल में कभी गेटिंग बन जाता है, कभी गॉट बन जा सकता है, कभी गेट बन जाता है, कभी विल साथ, तो मीनिंग चेंज हो जाता है, भाई इतनी सी बात। ऐसे यूज किया करें, ऐसा लिखा करें, तो ज्यादा हुस्न जो है ना आपकी तहरीर के अंदर जो है ना वो पैदा होगा, ठीक है। अच्छा जी, अब सूरत हाल ये है कि 9:52 और कुछ सेकंड हो गए हैं, और सैटरडे का दिन चूँकि मेरे पास बड़ा आज़ाद और फ्री होता है, और संडे का भी, तो मैंने यहाँ पर एक प्रॉमिस किया था कि एक मीटिंग कंडक्ट करनी थी आपकी सेरेमनी से रिलेटेड और बाकी चीज़ों से मुताल्लिक़, उसमें मुशावरत थी मैनेजमेंट के साथ। तो साथ ही आज आइल्ट्स का जो है ना एक एग्ज़ाम भी है, ठीक है। तो मैं चूँकि पार्ट ऑफ ब्रिटिश काउंसिल भी हूँ पाकिस्तान के अंदर, तो मैंने वहाँ भी जाना है रॉयल्टन में। ये आपका जब आप अब्दुल्लापुर से केनाल रोड पे एंटर होते हैं तो लेफ़्ट साइड पे आता है रॉयल्टन होटल, वो हमारा ओ लेवल्स और ए लेवल्स के बच्चों का सेंटर भी बनता है, एग्जामिनेशन सेंटर, और आइल्ट्स का जो है एग्जामिनेशन सेंटर भी बनता है, इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम जो है उसका एग्ज़ाम है। अब वो ऑलरेडी प्री प्लान था, ठीक है, लेकिन वो मेरे उस जहन में नहीं रहा। अब कमिटमेंट इधर भी कर ली, उधर की कमिटमेंट बहुत पहले की थी, अब ज़ाहिर है कि किसी एक तरफ आपने जाना था, तो मैंने रिक्वेस्ट की थी कि वो कर लें, उन्होंने मान तो ली, लेकिन मुझे फील हुआ कि चूँकि अब ये मेरी गलती है कि मुझे याद नहीं आया।
یہ میں آپ کو ساری کہانی اس لیے نہیں سنا رہا کہ کہانی کا پتہ چلے، کہانی اس لیے سنا رہا ہوں کہ جب اس طرح کی سچویشن لائف میں آئے رشتے کیسے بچائے جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس میں آپ کو قربانی سیکریفائز کرنا پڑتا ہے، دوسروں سے نہیں قربانی لیا کرتے۔ بعض مقامات وہ ہوتے ہیں جہاں پر آپ حق پر بھی ہوتے ہیں، ٹھیک بھی ہوتے ہیں، آپ کو پتہ بھی ہوتا ہے میں ٹھیک ہوں، ٹھیک ہے، اس کے باوجود آپ کو خاموشی اختیار کرنی پڑتی ہے رشتے سیو کرنے کے لیے، ٹھیک ہے؟ وہ خواہ وہ کوئی بھی رشتہ، خواہ وہ دوستی کا کیوں نہ ہو۔ آپ کو پتہ ہے کہ میری پرانی دوست ہے، ٹھیک ہے، اور ہم نوالا ہم پیالہ ہیں ہم، تو اب یہ ہے تو غلط، لیکن میں اس وقت بول پڑوں تو اس کا نقصان ہوگا، وہ رشتہ ٹوٹ جائے گا، تو رشتے بچانے کے لیے یہ ضروری ہوگا کہ آپ جھک جائیں، پھل آپ کو ہی لگنا ہے، ٹھیک ہے، فائدہ آپ کو ہی ہونا ہے، اللہ بڑا جو ہے نا وہ راضی ہوا۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص جو بدلہ، صحیح بخاری اور مسلم متفق علیہ، وہ شخص جو بدلہ لینے کی طاقت رکھنے کے باوجود وہ جو حق پر بھی ہے اور اسے پتہ بھی ہے میں حق پر ہوں، میں ٹھیک ہوں، یہ ظلم ہوا ہے میرے ساتھ، یہ غلط ہے، میں ٹھیک ہوں، اس کے باوجود بھی، لیکن یہ ذاتیات کے لیے ہے، یہ انفرادی معاشرے سوسائٹی پر نہیں یہ بات اثر انداز ہوگی، یہ بات ذہن میں رکھ لیں۔ پھر تو آپ کہہ سکتے ہیں امام حسین بھی دیکھ رہے تھے کہ یہ غلط ہے جانتے ہوئے بھی، ٹھیک ہے، اس کے باوجود جھک جاتے نہیں، وہ بات امام حسین کی ذات کی نہیں تھی، وہ پورے اسلام کی بات تھی، وہاں پر یہ آرڈر نہیں ہے، ذاتی جہاں انا کا مسئلہ آ جائے، ٹھیک ہے، وہاں پر جیسے مولا علی شیر خدا وہ واقعہ سنا ہے نا، اس نے تھوک دیا، بدلہ لینے کی طاقت بھی رکھتے تھے، ٹھیک ہے، اس کے باوجود جو ہے نا آپ نے چھوڑ دیا، تو حضور نے فرمایا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ جو اس بات کی طاقت بھی رکھتا ہو، جسے پتہ بھی ہو میں حق پر ہوں، اور اس بات کی طاقت بھی رکھتا ہو کہ بدلہ بھی لے لوں، اس کے باوجود بھی معاف فرما دے، تو پتہ کہاں ہوگا؟ فرمایا قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوگا، 7 افراد ہیں، اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوگا جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا، اور اس دن سائے ہی کی ضرورت نہیں، کیوں؟ سورج تو تھلے آ گیا ہونا، پسینے سے شرابور ہوں گے ہم، ٹھیک ہے، فلڈ ہوگا آپ کے پسینوں کا، سویٹنگ کا فلڈ ہوگا جس میں آپ جا رہے ہوں، سورج نیچے آ جائے تو کیا بنے گا؟ ابھی اتنا دور ہے اور اس کے سامنے آپ چند لمحات کے لیے کھڑے نہیں ہو سکتے، ایک دم شرابور ہو جاتے ہیں، بلکہ فین بند ہو، سورج یہاں آ نہیں رہا لیکن اس کی تپش اندر آ رہی ہے، وہ بھی آپ کو جو ہے نا وہ محال کر دیتی ہے آپ کا کھڑا ہونا یا بیٹھنا، سویٹنگ کی صورت میں آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، تو رشتے بچانے کے لیے بعض اوقات بڑا ضروری ہوتا ہے کہ پھر آپ جو، اور پھر یہ لیڈرشپ کوالٹی ہوتی ہے کہ وہ درست وقت میں درست فیصلہ کرنے کی طاقت رکھتا ہے، تو یہ چیز بھی آپ کے اندر جو ہونی چاہیے۔ تو پھر میرے ذہن میں خیال آیا کہ انہوں نے، ظاہر ہے کہ اب ایک ان کا بھی ٹائم ہے، انہوں نے بھی جو ہے نا ہر چیز سیٹل کی ہوئی ہے، ہر شخص کا ٹائم قیمتی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، پھر کوئی نہ کوئی کچھ نہ کچھ اہتمام بھی کیا، میرے منع کرنے کے باوجود انہوں نے اہتمام کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اب وہ سارا انتظام و انصرام، ٹھیک ہے، میں اپنی ذات کی وجہ سے جو ہے نا وہ ختم کر دوں تو یہ غیر مناسب ہوگا، اور پھر گھرانہ کون سا ہے جن کی ہم باتیں کرتے آ رہے ہیں، ٹھیک ہے، سادات کا گھرانہ، ٹھیک ہے، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے تطبیق کی، یہ ابھی عالمات، یہ ہے تطبیق، اس سے امت کے اندر یونٹی آتی ہے، نہیں جی نہیں میں جی کہہ رہا ہوں انگوٹھے چومنا جائز ہے، تم نہیں چل فارغ، نہیں یہ غلط بات ہے، تطبیق کر لیں، ٹھیک ہے، کچھ ادھر سے جو کامنلٹیز ہیں اس پہ اکٹھا ہو سکتے ہیں نا، ہم کامنلٹیز پہ تو اکٹھا ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اب تطبیق یہ کی کہ بھئی ہم وہ کام بھی ہو جائے، یہ یعنی سام بھی مر جائے لاٹھی بھی نہ ٹوٹے، یہ محاورہ بھی یہاں فٹ آ جائے گا، ٹھیک ہے، کہ یہ بھی راضی اور ادھر کی جو کام ہے وہ بھی ضروری ہے وہ بھی ہو جائے، ٹھیک ہے، تو تطبیق یہ کی کہ کلاس کا ٹائم کم کر، آپ کہیں گے یہ ہمارا حق لے لیا، اس کا بھی جواب ہے، ٹھیک ہے، میں نے عرفان القرآن کا حصہ بھی پڑھا دیا اور میں نے انگریزی جو ہے وہ بھی آپ کو پڑھا دیے، یا تو ہوتا کہ ایک کو ٹوٹلی سکپ کر دیا جاتا پھر سمجھ آتی تھی، تو آپ کو اس پر کوئی اعتراض تو نہیں تھا، میرا سوال یہ تھا جو اتنی بڑی لمبی میں نے تمہید باندھی ہے، پکی بات ہے، دل سے کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے، چلیں، تھینک یو سو مچ فار ٹوڈے، 2 منٹ رہ گئے ہیں 10 بجنے میں، ٹھیک ہے، اچھا جن لوگوں کا ٹائم 11 بجے وہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ پنکھے بھی چلتے رہیں گے، بیسمنٹ بھی آپ کے پاس موجود ہے، آپ بیٹھی رہیں گی، اب آپ کھل کے جو کام آپ خواتین کرتی ہیں وہ آپ کیجئے گا،
خواتین میں نے اس لحاظ سے نہیں کہا، ٹھیک ہے، مرد اصل میں جنس تو دو ہی ہے نا، مرد ہے، آگے اس کی سٹیجز ہیں، وہ لڑکپن ہو، وہ بچپن ہو، ٹھیک ہے، وہ جوانی ہو، وہ بڑھاپا ہو، یہ جو بھی ہے، ٹھیک ہے، وہ ایک الگ چیز ہے، ٹھیک ہے، تو آپ خوش ہو جائیں. اور آپ کا ہنسنا اور مسکرانا اس بات کی دلیل ہے کہ آپ اتنی ماہر ہیں کہ آپ کو اپنے کام کا پتہ چل گیا. ٹھیک ہے، کھول کے کیجیے، بس چغلی اور غیبت نہیں کرنی. ٹھیک ہے، اور یہ بھی نہیں کہنا کہ فلاں کو نہیں بتانا، وعدہ ہے. وہ آگے کیا کرتی ہے، اچھا میں آپ کو بتا تو دیتی ہوں، ایک منٹ میں جنگل میں آگ کی طرح اگر بات پھیلانی ہو، آپ ایک خاتون کو بتا دیں، پورے محلے کے اندر جو ہے نا پھیل جاتی ہے. اور پھیلتی ایسے ہی ہے، ٹھیک ہے، دیکھ پہن تو دسنا نہیں اگے، ٹھیک ہے، بتانا نہیں ہے آگے، پکا ہاں ہاں وعدہ لے نہ تم میں تو یقین ہے، آ گڑی گل تو کیتی ہے، اسے بھی یقین ہو جانا، ٹھیک ہے، آگے اچھا میں تین دس تو دینی ہے لیکن تو اگے